بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ٹاپک پر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز پسند اور آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کے ساتھ ساتھ نوٹیفائی ضرور کیجیے گا تاکہ آپ میری آنے والی اور پرانی تمام بیشتر ویڈیو سے منسلک ہو سکیں اور بذریعہ نوٹیفیکیشن ہر بار میری نیوسٹ ویڈیوز آپ کے ای میل میں پہنچ جائیں گی۔ آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا میں سب کلاس 893 کے لیے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں اس ویزے کے کنٹینٹس آپ کو بتا دوں جن کا ذکر میں آپ لوگوں سے کرنے والا ہوں۔ فیچرز، ڈیوریشن، کوسٹ، پروسیسنگ ٹائم، ایلیجیبلٹی، بزنس، ہیلتھ، کریکٹر، ڈیپٹس، بینیفٹس، اسپانسرشپ اینڈ۔ سب سے پہلے میں اس ویزے کا فیچر، ڈیوریشن اور کوسٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ پرماننٹ ویزا ہوتا ہے، اس کی مدت تا حیات یعنی مستقل ہوتی ہے اور فیس 2225 آسٹریلین ڈالر ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو ایلیجیبلٹی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ یہ انویسٹر ویزا ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کو اسٹیٹ یا ٹیریٹری نے اسپانسر کیا ہوتا ہے اور ان کے پاس 4 سال تک آسٹریلیا میں انویسٹمنٹ کا تجربہ ہوتا ہے۔ آپ اس ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ پرائمری ہولڈر ہیں سب کلاس 165 کے۔ آپ کو اسپانسر کیا تھا اسٹیٹ اتھارٹی نے اپلائی کرنے سے پہلے 2 سال کا وقت آسٹریلیا میں پچھلے 4 سالوں کے درمیان گزارا ہو۔ آپ کے پاس اصلی اور اہم کمٹمنٹ ہو کاروبار یا انویسٹمنٹ کو کنٹینیو رکھنے کے لیے۔ آپ کے اور آپ کے پارٹنر کسی غیر منظور شدہ بزنس میں منسلک نہ ہو۔ آپ کو بزنس کی شرائط کے مطابق ہونا ہوگا اور آپ اور آپ کے فیملی ممبرز کو ہیلتھ اور کریکٹر کی شرائط کے مطابق ہونا ہوگا۔ اب میں آپ کو بزنس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کا اسپاؤس یا آپ کا پارٹنر کے پاس لازماً لگاتار یا مسلسل 4 سالوں کے لیے آپ کے نام یا پارٹنر کے نام پر انویسٹمنٹ ہو 7.5 لاکھ آسٹریلین ڈالر کی سب کلاس 165 کی منظوری کے لیے۔ آسٹریلیا کے لیے اصلی اور اہم کمٹمنٹ ہو کاروبار یا انویسٹمنٹ کی بنیاد کے لیے۔ اب میں آپ کو ہیلتھ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کا ہیلتھ کا میڈیکل آپ کی پرسنل وجوہات پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور یہ رزلٹ 12 ماہ کے لیے ہوتا ہے۔ پہلے سے میڈیکل اپنا مت کروائیں جب تک ایمبیسی آپ کو ناحق کہے۔ اب میں آپ کو اس کی انشورنس کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی ہیلتھ انشورنس۔ جو بھی خرچہ میڈیکل پر آئے گا اس کے ذمہ دار صرف آپ خود ہوں گے۔ جب تک آپ آسٹریلیا میں ہیں، آپ آسٹریلیا نیشنل ہیلتھ اسکیم میڈیکیئر اس وقت تک کور نہیں کر پائیں گے جب تک آپ کے اپنے آبائی ملک سے آسٹریلیا کے ساتھ مخصوص ہیلتھ کیئر کا ایگریمنٹ موجود نہ ہو، اور اگر موجود نہیں ہے تو جتنی دیر یا وقت آپ آسٹریلیا میں ہوں گے اس وقت کی انشورنس آسٹریلیا کے کوریج لیول کے مطابق ہوگی، اور آپ کا ہیلتھ کا آفیسر کوئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی آسٹریلیا یا اپنے آبائی ملک کا، اور اگر آپ کے ساتھ فیملی ممبرز بھی ہیں تو یہ انشورنس سب کے لیے کروانی ہوگی آپ نے۔ اب میں آپ کو اس کے کریکٹر کے بارے میں بتاتا ہوں، یعنی کریکٹر ریکوائرمنٹس۔ جب آپ 16 سال کے ہوئے اور اپنے آبائی ملک کے علاوہ کسی اور ملک یا ممالک میں 12 ماہ سے زیادہ وقت گزارا ہے تو ان تمام ممالک کی طرف سے پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ دکھلانے ہوں گے یا ساتھ لانے ہوں گے، اور یہ سرٹیفکیٹ بھی اس وقت بنائے جب ایمبیسی آپ کو کہے، اور یہ شرائط آپ کے ہر فیملی ممبرز پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ اب میں آپ کو ڈیپٹس ٹو آسٹریلین گورنمنٹ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ کے پاس لازماً کوئی بھی ڈیپٹس نہ ہو آسٹریلین گورنمنٹ کی طرف سے، یا پہلے سے آپ نے کوئی ڈیپٹس ارینج بھرنے کے لیے نہ کی،
اس وقت جب آپ کے ویزے کی منظوری ہو رہی ہو۔ اب میں آپ کو اس ویزے کے بینیفٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس ویزے سے آپ اور آپ کی فیملی ممبرز آسٹریلیا میں تاحیات رہ سکتے ہیں، کام اور تعلیم کر سکتے ہیں، آسٹریلیا کی اسکیم کے مطابق میڈیکیئر میں داخلہ لے سکتے ہیں، قومیت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، رشتہ داروں کو اسپانسر کر سکتے ہیں پی آر کے لیے۔ جب ویزا منظور ہو جائے تو آنے والے 5 سالوں تک آسٹریلیا میں اپنے ملک اور آسٹریلیا کے درمیان آنا جانا قائم رکھ سنبھالا۔ اب آتے ہیں اسپانسرشپ پر۔ اپلائی کرنے سے پہلے آپ کے پاس اسپانسرشپ ہو ریجنل اتھارٹی کی طرح جس کی فیلڈ میں آپ کاروبار کھولنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اسپانسرشپ فارم 949 جمع کرنا ہے اور اس میں کیٹیگری بزنس سب کلاس چوز کرنی ہے۔ جب آپ کو اس پر دستخط اور اسٹیمپ مل جائے تو آپ نے اس کو فارم کے ساتھ جمع کرنا ہے۔ ہوئی ہوں فرسٹ درخواست کو پوسٹ کیا ہو کسی صحیح پری پیڈ پوسٹیج کے ذریعے سے اس ایڈریس پر ایڈیلیڈ بزنس اسکلز پروسیسنگ سینٹر، ڈپارٹمنٹ آف امیگریشن اینڈ بارڈر پروٹیکشن، جی پی او باکس نمبر 2399، ایڈیلیڈ ایس اے 5001 آسٹریلیا، یا درخواست کو کسی کوریئر سروس کے ذریعے ڈیلیور کیا ہو اس ایڈریس پر ایڈیلیڈ بزنس اسکل پروسیسنگ سینٹر، ڈپارٹمنٹ آف امیگریشن اینڈ بارڈر پروٹیکشن، لیول 4 70 فرینکلن اسٹریٹ، ایڈیلیڈ ایس اے 5001۔ آپ نے فیس بھرنی ہوگی کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، بینک چیک یا منی آرڈر کے ذریعے، جس کو بنایا جاتا ہے ڈپارٹمنٹ آف امیگریشن اینڈ بارڈر پروٹیکشن میں۔ انکوائری کے لیے ای میل کر سکتے ہیں، نوٹ کیجئے business.skills.adelaide@border.gov.au۔ ای میل آپ نیچے سی سی یعنی سب ٹائٹلز پر کلک کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیزیٹیٹ کے کمنٹ کیجئے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔